السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام أعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه 5 خلال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی نسبت سے جمع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کا نظام بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے تاکہ لوگ جب کوئی کام کرے دنیا کے اندر، جب لوگ دنیاوی اعتبار سے کوئی کام کرے یا اخروی اعتبار سے کوئی کام کرے تو لوگوں کو مشابہت پیدا نہ ہو جائے. اس لیے اللہ نے دنیا کے اندر جو بھی نظام بنایا ہے اس نظام کے مطابق اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام 100% صحیح ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے 7 دن بھی پیدا فرمایا ہے، یعنی ایک ہفتے کے اندر جو 7 دن ہوا کرتے ہیں ان 7 دنوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے. میں نے آپ کے سامنے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کہ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے. یعنی اس دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں یا کسی آدمی کو ہی دیکھیں، اگر کوئی آدمی اپنے اعتبار سے بڑا ہے، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے تو اس سے بھی کوئی نیچے ہے. اسی طریقے سے اللہ نے 7 دن کو بنایا ہے اور ان 7 دنوں میں جس دن کا سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اس لیے فرمایا کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ بے شک جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے. حالانکہ اللہ ہی نے تمام دنوں کو پیدا کیا ہے لیکن
ایک چیز کو دوسری چیز پر اللہ نے کسی اعتبار سے فوقیت دے دی ہے، تو اسی اعتبار سے اللہ نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فوقیت دی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں سے فوقیت کیوں عطا کی ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ ہیں، ان میں سے کچھ وجوہات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے خصوصیت کی، اور دوسری وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن یعنی جمعہ کے دن ہی جنت سے زمین میں اتارا ہے، اور اسی دن یعنی جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو موت عطا کی ہے۔ اور آگے فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دن کے اندر بہت ساری خصوصیات رکھی ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسی جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تو تمام کے تمام پہاڑ، سمندر، ہوائیں، بلکہ دنیا کی ایک ایک چیز اس جمعے کے دن سے پناہ مانگتی ہے، صرف اس وجہ سے کہیں اس دن قیامت قائم نہ ہو جائے۔ یہ اس دن کی فضیلت اور یہ اس دن کی خصوصیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو سید الایام اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا کی ہے۔ اور تو اور جو 7 دن اللہ نے مقرر کیا ہے، 6 دنوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر تو ذکر کیا ہے، لیکن کوئی سورت اللہ نے ان 6 دنوں کے نام سے نازل نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اگر کسی دن کے نام پر کوئی سورت اپنے مقدس کتاب میں نازل فرمایا ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے جس سورت کا نام سورہ جمعہ ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، جب تمہیں نماز کی طرف دعوت دے۔ نماز کی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے، اس لیے کہ اذان ہی سے لوگوں کو نماز کی طرف مبذول کیا جاتا ہے، اذان ہی کے ذریعے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہاں ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ نماز کا وقت ہونا اور اذان کا دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز کا وقت قریب اور نماز کا وقت آ گیا ہے، اس لیے ہمیں نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کی طرف، جب تمہیں نماز کی دعوت دی جائے، اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی جمعہ کے دن جب تمہیں اذان کے ذریعے بلائے جائے جمعہ کے نماز پڑھنے کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی جیسے ہی تمہارے کانوں میں اذان کی آواز پڑی ویسے ہی تمام تر مشغولیات کو ترک کر کے جمعہ کی نماز کے لیے آ جاؤ۔ آگے فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور اگر تم کاروبار کر رہے ہو، اگر تم کسی دنیاوی اعتبار سے کوئی کاروباروں میں لگے ہوئے ہو یا
خرید و فروخت کر رہے ہو، فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس خرید و فروخت کو چھوڑ کر کے، اپنے دکان اور تجارت کو بند کر کے تم نماز کی طرف آ جاؤ۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم اذان سنتے ہی جمعہ کی نماز کے لیے آ جاؤ گے اور اپنے کاروبار اور اپنے تجارت کو بند کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ گے تو تمہارے لیے جمعہ کے دن یہ سب سے بڑی چیز ہے، تاکہ اگر تم اس چیز کو جانتے ہو، اگر تم اس چیز کو سمجھتے ہو۔ آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو، یہ قرآن کریم کی اس سورت کے اندر موجود ہے جس سورت کا نام سورہ جمعہ ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اس دن کی فضیلت کیا ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور جمعہ کی نماز نہ پڑھنے والوں کی نہ پڑھنے والوں کا سزا اور عذاب اللہ نے کیا مقرر کیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو، نماز سے فارغ حاصل کر لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں اسی طریقے سے منتشر ہو جاؤ جس طریقے سے تم جمعہ کی نماز سے پہلے اپنے کاروباروں میں مشغول تھے، جس طریقے سے تم تجارت میں مشغول تھے، اب تم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے تھے، لیکن اب تم جمعہ کی نماز پڑھ لیے، تمام تر عبادتوں کو تم کر لیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے فضل سے رزق حلال تلاش کرو۔ حلال رزق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کا اس کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ کاروباروں کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جس کے اندر نہ حلال کی تمیز ہوتی ہے نہ حرام کی تمیز ہوتی ہے، اس لیے اگر تم جمعہ کے دن یا کوئی بھی تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز قبول اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم حلال اور حرام کی تمیز کرو گے۔ ذالکم فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ لعلکم تفلحون، اگر تم اللہ کے ذکر کو اسی طریقے سے انجام دو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن کے فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے جمعہ کے دن کو فضیلت بیان فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کے ذریعے قرآن کی آیت پڑھ کر میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ کس طریقے سے اللہ نے جمعہ کی دن کی فضیلت اور اس کی نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر پاکی اچھی طریقے سے حاصل کرتا ہے، یعنی بہت اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، جس طریقے سے جنابت کے حالت میں آدمی اس طرح طہارت حاصل کرتا ہے کہ میرے بدن کے اندر کوئی نجاست موجود نہ ہو، اسی طریقے سے اگر اچھے اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق وہ عطر اور خوشبو کا استعمال کرتا ہے اور ویسے ہی کپڑے کا استعمال کرتا ہے، جس طرح اس کے اندر طاقت و قوت ہوتی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اگر وہ نئے کپڑے پہن کر مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں سب سے پہلے صف میں آ کر کے وہ نماز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، نہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے، نہ ادھر ادھر کی باتوں میں وہ مشغول ہوتا ہے، اور پھر جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبے سے پھر فارغ ہو کر جب وہ آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، جتنی نماز اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر اسی مقدر کے مطابق اگر وہ نماز پڑھ کر اپنے گھر روانہ ہو جاتے ہیں بغیر کسی لغویات اور بغیر کسی ادھر ادھر کے کاموں میں
مشغول رہ کر اگر وہ نماز پڑھ کر کے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کے لیے، اس بندے کے لیے اور اس مسلمان کے لیے فرماتے ہیں کہ اس کا اس جمعہ کا پڑھنا آئندہ جمعہ تک کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم آج جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اور ادا کرنے کے بعد جو پورا ہفتہ گزرے گا، اگر ہم اس ہفتے کے اندر یعنی پورے 6 دن کے اندر کوئی ہم صغیرہ گناہ کریں گے، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گناہوں کا کفارہ یہ اس جمعہ کی نماز بن جاتی ہے۔ اس جمعہ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جمعہ کی نماز کی فضیلت۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر رجسٹر میں ان لوگوں کا نام لکھو جو سب سے پہلے مسجد میں آیا کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کا نام اس رجسٹر میں وہ فرشتہ لکھ دیتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے آدمی آتے رہتے ہیں مسجد کے اندر، اسی طریقے سے وہ فرشتے اپنے رجسٹر میں نام درج کر لیتے ہیں۔ پھر جیسے ہی امام خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ویسے ہی وہ فرشتہ جس کو اللہ نے مقرر کر رکھا تھا مسجد کے دروازے میں لوگوں کا نام لکھنے کے لیے، لیکن جیسے ہی امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ویسے ہی وہ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور بند کرنے کے بعد امام صاحب کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر ہم اور آپ خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر ہم آپ مسجد کے اندر آئے تو کیا ہمارا نام اس رجسٹر میں شمار ہوگا؟ کیا ہمارا نام اس رجسٹر میں لکھا جائے گا؟ یقیناً نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلے مسجد میں آتا ہے تو اس آدمی کا پہلے مسجد میں آنا ایسا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربانی پیش کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص آتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ ایک بیل، ایک گائے اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور اگر پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے تو اس کو ایک دمبے کا ثواب ملتا ہے قربانی کرنے کا۔ اور اگر کوئی شخص سب سے آخر میں آتا ہے تو یعنی چوتھے نمبر پر آتا ہے تو اس کو ایک مرغی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جو سب سے آخر میں آتا ہے تو اس کو مرغی کے انڈے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا ہم اور آپ اس حدیث کو سمجھے اور اچھی طریقے سے سمجھے۔ اگر ہم سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں آئیں گے تو ہمیں اور آپ کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پر آئیں گے تو ایک بیل قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ تیسرے نمبر پر آئیں گے تو دمبا قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ چوتھے نمبر پر آئیں گے تو مرغی قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر پانچویں نمبر پر آئیں گے تو مرغی کے انڈے کے برابر قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب ذرا سوچئے، اگر مرغی کے انڈے کو اور ایک اونٹنی کو برابر میں رکھے اور ہم اگر ہم اونٹ کو قربانی اللہ کے راستے میں دے اور ادھر انڈے کو قربانی اللہ کے راستے میں کرے تو کیا دونوں کا ثواب برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اگر ہم اور آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث اور اس کا ثواب احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے۔ میں ذرا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو شخص جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز نہیں
करता है। मैं चाहता हूँ, कौन फरमा रहे हैं, हमारा ईमान जिस रसूल पर है जो आखिरी नबी है, जिन्होंने कुरान को लेकर आया है, जिस रसूल पर हमारा ईमान है वो आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी आएगा नहीं। जो अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई बात कह दे, उस बात को कोई झूठा नहीं कह सकता, उस बात को कोई गलत नहीं कह सकता। वो हमारा नबी फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स जुमा की नमाज नहीं पढ़ता है तो मैं चाहता हूं कि उनके घरों में जाऊं और उनके घरों को आग लगा दूं। क्या लगा दूं? आग लगा दूं। और आगे फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 3 जुमा, कितने जुमे? 3 जुमे अगर गफलत की वजह से छोड़ देते हैं, अगर गफलत की वजह से छोड़ देते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उनके दिल के ऊपर महर लगा दी जाती है। यानी अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के ऊपर महर लगा देते हैं, फिर उसके दिल के अंदर ना कोई अच्छी बात घुस सकती है, ना उसके दिल के अंदर कोई अच्छाई जा सकती है। इसलिए कि जिस चीज के ऊपर कोई महर लगा देते हैं, किसी आदमी के अंदर कोई ताकत और कुव्वत नहीं होती है कि वह अब फिर उस काम को दोबारा करे। इसलिए कि हम और आपने महर नहीं लगाया है, बल्कि कुरान कहता है खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल के ऊपर महर लगा देते हैं। फिर आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खुतबा शुरू होने के बाद अगर कोई शख्स मस्जिद में आता है जुमा की नमाज अदा करने के लिए, यानी इमाम साहब खुतबे के लिए अगर खड़े हो जाते हैं और अगर खड़े होने के बाद कोई आदमी जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आता है और बताया कि फरिश्ते अपने रजिस्टर को नाम दर्ज करने के लिए बंद कर देते हैं, अब वो बंदा मस्जिद में आता है तो उस बंदे को उस जुमा की नमाज की फर्जियत उसके जिम्मे तो अदा हो जाएगी, लेकिन जुमा की फजीलत उसको नहीं मिलेगी। अब जरा सोचिए, अगर हम और आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं अपने घरों से निकलकर, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए कितने सवाब अता फरमाए हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या इनाम मुकर्रर फरमाया है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जुमे के दिन जुमे के अज़ान सुनते ही मस्जिद में आ जाया करें और जुमे की नमाज पढ़ने के लिए हम अच्छी तरह और अच्छे लिबास और खुशबू अपने इस्तिताअत के मुताबिक अपने जिस्म के ऊपर ज़ेर तन होकर आए। इसलिए कि अगर हम और आप कहीं शादी में जाते हैं तो शादी में हम वो पुराने कपड़े पहन करके नहीं जाते हैं, हम जो घरों के अंदर जो कपड़े पहने रहते हैं उस कपड़े को पहनकर हम शादी के हाल में नहीं जाते हैं। इसलिए कि लोगों की नजर हमारे ऊपर होती है कि देखो फला बंदा शादी में आया है, वो पुराने कपड़े पहन कर आया है। हमें तो लोगों के पास दिखलाना है कि ताकि लोग हमें ये कहें कि ये अच्छा कपड़ा पहन कर आया है। इसलिए कि हम तो लोगों को दिखलाने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन हम और आप जब मस्जिद में आते हैं, हम और आप जब अल्लाह के दरबार में आते हैं, जब हम और आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो हम दुनिया के किसी बादशाह के सामने खड़े नहीं होते हैं, हम अपने से बड़े आदमी के सामने खड़े नहीं होते हैं, बल्कि हम उस बादशाह के सामने खड़े होते हैं जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है। अब जरा सोचे, अगर हम और आप वही पुराने कपड़े पहनकर अगर अल्लाह के दरबार में आएंगे तो क्या हमारे दिल के अंदर जरा बराबर भी इस बात की मायूसी नहीं होगी कि हम किसके सामने खड़े हो रहे हैं, हम किसके दरबार में खड़े हो रहे हैं। इसलिए अगर हम और आप शादी में जो कपड़े पहनते हैं, हमारे घरों के अंदर जो अच्छे और नए लिबास रखे हुए हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें हम उस कपड़े को पहनकर मस्जिद में आए और अल्लाह के दरबार में खड़े हों। इसलिए कि अगर कोई आदमी अमामा पहनकर और अच्छे लिबास पहनकर नमाज पढ़ता है तो उसको 2 गुना नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जुमे की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें और आप
آپ کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا